اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ کر اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی تو وہ اس کو کئی گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ مومن کی موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت و رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں، تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی موت کی وقت کی آسانیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایک کتا جس کی وجہ سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن حجر کے مطابق جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا اور دن بڑی خطرناک دن تھے، بغداد میں خون بہہ رہا تھا اور غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری وجلہ کی موجوں کی زرد میں تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا اور مسلمانوں نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں، وہ دن بڑے دردناک دن تھے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے بہت بڑا اجتماع کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس بدبخت عیسائی بادشاہ نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلم نہیں تھا۔ تو جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھونکا تو پاس باندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ سب نے اسے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولا، اسی لیے یہ کتا زور زور سے بھونک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو ویسے ہی بڑا غیرت مند ہے۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ہے، اس وجہ سے غیرت میں آیا تو اس نے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ اتنا مجمع تھا لیکن اس میں سے کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہ تھا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ کتا ایک دم غصہ توڑ کر جھپٹ کر شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا، تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ
ٹوٹ کر بکھر جانا وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو، تو یقین کرو تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں اور تمہاری صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب شیطان بہکاتا ہے تو وہ ہمیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لے، بعد میں نہیں کرے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے، اور پھر دوبارہ جب وقت آتا ہے تو ایسے ہی بہلا کر گناہ کرواتا ہے اور انسان اس کی چال میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور پتہ ہے یہ سب کیوں اور کب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نفس اور ایمان بہت ہی کمزور ہے، اور جب بھی اس طرف سے وار کیا جاتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ نفس کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کیا جائے، معمولی سے معمولی گناہ کو، غلطی کو غلط سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہا جائے اور اس کو وہی روک لیا جائے۔ اپنی زبان ہر وقت اللہ کے کلام اور کلمے سے تر رکھا جائے تاکہ ایمان مضبوط رہے، استغفار کا معمول بنایا جائے، اور یہی نفس کو اور شیطان کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہماری زبان، ہمارے دل میں چل رہا ہو تو پھر شیطان قریب نہیں آتا، کیونکہ ایسے وقت میں فرشتے ہمارے گرد حصار باندھ لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا ذکر سن رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کے کام میں شیطان انسان کو ایسی لذت دکھاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے توبہ کا راستہ آخری سانس تک کھلا رکھا ہے، اور جب بندہ شیطان کو شکست دے کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جانے انجانے میں گناہ کر لیتے ہیں تو اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، گناہ کو گناہ ہی سمجھو، نیکی کرنے میں جلدی کرو اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، میرے پیارے رشتوں کو اور پرخلوص دوستوں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھ۔ ہم سب کو اپنی رحمت کے دروازے سے ڈھیروں خوشیاں، کشادہ رزق، عمر دراز، اچھی صحت، کامل ایمان اور بندگی عطا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ میرے دل میں ہدایت ڈال، میرے نفس کو برائی سے بچا اور میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اے رب کائنات، میرے پیارے کو، اے رب کائنات، میرے پیاروں کو، میرے سب دوستوں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی تمام ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔